بلکہ رسول نے فرمایا ہے کہ جس پہ میری بیٹی راضی اس پر میں راضی، جس پر میں راضی اس پر خدا راضی۔ تو ثابت یہ ہو رہا ہے رضائے فاطمہ رضائے رسول ہے، رضائے رسول رضائے خدا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا اور جس پہ فاطمہ راضی اس پر رسول راضی، اس پر خدا راضی۔ جس پر فاطمہ ناراض ہو جائے اس پر رسول بھی ناراض ہے، اس پر اللہ بھی ناراض ہے۔ ثابت یہ ہوا اور جس پہ فاطمہ ناراض ہو جائے رسول بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے، تو پھر وہ بندہ رضی اللہ نہیں لعنت اللہ۔ سمجھائیے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں جس پر نبی کی بیٹی راضی اور اس کو کچھ بھی نہیں مانتے جس پر رسول کی بیٹی ناراض ہے، کچھ بھی نہیں مانتے۔ نہیں آئی ہماری تیسری شرط ہوگی ٹی وی اسٹیشن میں موضوع کو سمیٹ رہا میری طرف دیکھنے کہ جس کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ قوم شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، ان کو میں چیلنج سے اور دعوت فکر سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لکھ لو۔ اگر کوئی ڈائری والا لکھنے والا ہے رپورٹر تو ایمانداری سے قوم شیعہ کا عقیدہ صحابہ رسول کے بارے میں لکھ لے کہ وہ شیعہ ہی نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ کہ وہ شیعہ نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ اور سنو دنیا والوں، وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے۔ جس کو ابھی تک عقیدے کی سمجھ نہیں آئی، پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں حرام زادہ ہے کہ جو نبی کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ اور وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں لعنتی ہے کہ جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے۔ کیوں؟ پہلے اللہ کے نبی سے پوچھا ہے کہ اولاد رسول کے دشمن کا مقام کیا ہے، اولاد رسول کے دشمن کا انجام کیا ہے؟ کوئی مائی کا لال جو میری کی ہوئی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کورٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے؟ پہلے نبی سے پوچھو تو صحیح، اولاد رسول کے دشمن کا مقام کیا ہے، اولاد رسول کے دشمن کا انجام کیا؟ اگر تمہاری ان کتابوں میں فرمان رسول نہ ہو تو میں مجرم۔ سن، اولاد رسول کے دشمن کا مقام کیا ہے، اولاد رسول کے دشمن کا انجام کیا ہے؟ سن، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یا علی، کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، لکھنے والا ہے ملا عبید اللہ عمر صری اہل سنت۔ پھر کہہ رہا ہوں اگر کتاب میں فرمان رسول نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ لکھو، نبی نے فرمایا ہے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولاد ولا یبغضک الا خبیث الولاد، کہ اے علی تیرے ساتھ محبت وہ رکھتا ہے جو حلال زادہ ہے، تیرے ساتھ بغض وہ رکھتا ہے جو حرام زادہ۔ کہ نبی نے فرمایا کہ اے علی تیرے ساتھ بندہ محبت وہ کرتا ہے کہ جو حلال زادہ ہے اور تیرے ساتھ بغض وہ رکھتا ہے جو حرام۔ ایمان سے بتا، ہم نبی نے فرمایا کیا ہے؟ کدی سمجھا اس جملے کو؟ نبی نے فرمایا صرف دل میں علی کا بغض رکھے، نہ علی کو زبان سے کچھ کہے، علی کو زبان سے کچھ کہے، نہ علی پر ہاتھ سے کوئی وار چلائے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو صرف دل میں بغض رکھے، جب اس کے باپ کا پتہ نہیں تو جو علی کے مقابلے میں آئے۔ ہم صحابہ کرام کے ماننے والے اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ لیکن یاد رکھ لو، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں دشمنان اہل بیت کو منوا نہیں سکتی۔ تو سمجھ آئی میری بات کی؟ نہیں میرے دوستو، آؤ اپنی اصل موضوع کی طرف۔ موضوع پتہ ہے
کہ کیا ہے کہ جو لوگ شیعہ کہتے ہیں کہ شیعہ کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں یہ شرک ہے یا بدعت ہے یا کفر ہے. میں یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ لمبا ہے. کلمہ میں کہتا ہوں کہ تعصب کی عینک اتار کر قرآن کو سن لو. متعصب سے میری بات نہیں. اور شاہ نجف کے صدقہ سے پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر کلمے پہ آج مجلس سن گیا نا, شام تک اگر وہ بندہ شیعہ نہ بھی ہوا تو نہ صحیح, لیکن رہتا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. اور میرے شیعہ سنی دوستو, اب میری مجلس ذرا دین ملا کے سنیے, بات ہے کلمے پر. کہ اگر قرآن میں اللہ فرمائے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے. اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو تو پھر کلمے کے تین حصے. تو لڑائی ہے, نہ کسی سے کوئی جھگڑا ہے, نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے, نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. پھر قرآن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ قرآن میں کہے کہ دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے. اگر قرآن کہے کہ تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے. لو پارہ نمبر 28 ہے, سورہ تغابن ہے. پارہ نمبر 28 سورہ تغابن. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم, ترجمہ غلط ہو میں واجب القتل. پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کہے دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے, اگر قرآن کہے تین ہستیوں کو مانو تو کلمے کے تین حصے. کون سے پارے کی آیت پڑھی ہے؟ 28 سورہ تغابن. سن قرآن, اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ترجمہ نواب صدیق الحسن بھوپالی اہل حدیث, ملا فخر الدین رازی اہل سنت, مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت, مفتی محمد شفیع دیوبندی, پیر کرم شاہ بریلوی, فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرثئی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائیکل آل کے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے, مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ, میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر ذہن میں رکھنا ہے اگر اللہ کے تین ہستیوں کو مانو تو کلمے کے تین حصے, اگر کہے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے. اب جس کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا وہ پوری مجلس سمجھ جائے گا. لو سنو قرآن, اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ, پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ, ورسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پہ, والنور الذی انزلنا اور ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو اللہ نے نازل کیا. شاید میں سمجھا نہیں سکا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ اگر کہے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے, اگر قرآن کہے تین ہستیوں کو مانو تو کلمے کے تین حصے. اب پھر گن لو, شمار کر لو. اب پنجابی میں کہتے ہیں گن لو, میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. فآمنوا باللہ, بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ, اللہ ایک ہے. ورسولہ, ایمان لاؤ اس کے رسول پہ, رسول دو ہے. والنور الذی انزلنا, ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. تو وہ نور, بولو اب, وہ نور تین. اللہ ایک ہے, اس کا رسول دو, اور وہ نور تین. اب میں نے کیا کہا تھا, اگر اللہ کہے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے, اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو تو کلمے کے تین حصے. اب نہ کوئی لڑائی ہے, پھر کہتا ہوں نہ کوئی جھگڑا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کو مانو, اس کے رسول کو مانو, اور اس نور کو مانو. اب کوئی بھی بندہ جب اللہ پہ ہی مان لائے تو کیا پڑھتا ہے, لا الہ, ذرا بولنا ہے, لا الہ الا اللہ. آگے